بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول فقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 111 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تنبیہ کو، جو کہ ہماری اس سے ادب مندوحہ والی صورت کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اسی باب کے ملاقات سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام کو انجام دینے پر مضطر ہو اور بعد میں اسی حرام کے ضمن میں عبادت کو انجام دینے پر مضطر ہو جائے تو کیا اس کی عبادت صحیح ہوگی یا عبادت صحیح نہیں ہوگی؟ یعنی پہلے وہ حرام کو انجام دینے پر مضطر ہے اور اسی حرام کے ضمن میں اب وہ مجبور ہے کہ وہ کسی عبادت کو بھی انجام دے، آیا اس کی یہ عبادت جو کہ حرام کے ضمن میں انجام دی جا رہی ہے، آیا وہ صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پہ کوئی ظالم کسی شخص کو غصبی مکان میں بند کر دے اور نماز کا وقت ہو جائے، فرماتے ہیں یہ شخص اس پر قادر نہ ہو کہ وہاں سے باہر نکل سکے اس عالم میں، اب جب کہ وہ غصبی مکان میں موجود ہے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس نے نماز پڑھ لی، اس عالم میں پڑھی گئی نماز آیا صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ مصنف کے نزدیک اس کی عبادت صحیح ہوگی، کیونکہ جب مکلف نے اپنے اختیار سے دونوں کو جمع کر دیا تو نہیں کی فعلیت کو ہم نے اٹھا لیا تھا، جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ نہیں اپنی فعلیت پر باقی نہیں رہا، مطلب جہاں پہ خود مکلف کا اپنا اختیار تھا وہاں پہ جب ہم نے نہیں کی فعلیت کو اٹھا لیا تھا، یہاں پر تو فرماتے ہیں اسے جمع کرنے میں اصل اختیار ہی موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس طرح کی صورت میں یہاں پہ اصلاً تکلیف باقی نہیں رہتی، جب تکلیف باقی نہیں رہتی تو گویا کہ نہیں کی فعلیت بھی باقی نہیں رہی، اور وہ والی 9 چیزیں جو کہ امت سے اٹھا لی گئی چونکہ ان میں اضطرار بھی ہے، لہذا فرماتے ہیں اضطرار کی صورت میں تکلیف متحقق نہیں ہوگی اور نہیں کی فعلیت بھی باقی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ امر فعلی ہوگا اور اسی کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ امتثال بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ والی جو بات میں نے بیان کی جو ملحقات میں سے ہے، مطلب البتہ یہ جو یہاں سے میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک کی ساری صورت بیان کی، یہ فرماتے ہیں اس صورت میں ہے جہاں پہ امر و نہی متعارض نہ ہو اور ان کا عموم بدلی ہو، یعنی جہاں پہ ان کے درمیان تعارض نہ پایا جا رہا بلکہ ان میں تضاہم کی صورت موجود ہو، اس صورت میں فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہوگا۔ لیکن اگر فرماتے ہیں دونوں دلیلوں کا عموم شمولی یا عموم استغراقی ہو اور دونوں دلالت التزامی سے ایک دوسرے کی نفی کریں، اس صورت میں فرماتے ہیں امر یا نہیں میں سے کسی ایک صورت کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر امر کو ترجیح دی تو عبادت صحیح ہوگی، اگر نہیں کو ترجیح دی تو اس کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ البتہ مصنف یہاں پہ ایک قول نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بعض افراد اس بات کا قائل ہیں کہ یہ والی جو صورت آپ نے بیان کی کہ دونوں دلیلوں کا عموم شمول و استغراقی ہو اور ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جائیں گی، دونوں میں سے ایک صورت میں عبادت صحیح ہے، دوسری صورت میں عبادت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ لیکن فرماتے ہیں بعض افراد کہتے ہیں جہاں پر بھی اضطرار آ جائے، چاہے وہاں پہ دونوں دلیل کا عموم بدلی ہو یا شمولی ہو یا استغراقی ہو، مت وہاں پہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں اصلاً ساکت ہو جاتی ہے، اور جب نہیں ساکت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہر صورت میں امر ہی فعلی ہوگا، لہذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض صورت میں عبادت صحیح ہے بعض میں فاسد ہے، یہ والا قول درست نہیں ہوگا۔ مصنف کے نزدیک یہ والا جو قول ایک اشتباہ ہے، اور حقیقت میں باب تعارض کا باب تضاہم سے اشتباہ کے دونوں باب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں تضاہم میں کیا ہوتا ہے؟ تضاہم میں اقوا ملا کے مطابق ایک دوسرے پر مقدم ہوتا ہے، جبکہ تعارض میں کیا ہوتا ہے؟ تساقط ہوتا ہے، یعنی اصل وجوہیت باقی نہیں رہتی، تو اس صورت میں ان کا حکم کرنا بھی درست شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ تو صورتحال تب تک ہے جب ہم اس کو قصد امتثال کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم عمل کو قصد مصلحت ذاتیہ کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، مطلب اس صورت میں ممکن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعارض اور نہیں کو مقدم کرنے کی صورت میں اصلاً جو رجحان ذاتی ہے، جو مطلوبیت مولا ہے، وہ بھی ہمیں مورث نہیں ہو رہی ہے۔ قصد امتثال تو بات دور کی رہے گی، جو مطلوبیت ذاتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ معلوم نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے عمل کو انجام دینا ہے تو ہمیں مصلحت ذاتیہ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ عمل جو ہے وہ مقرر مولا شمار ہوتا ہے، مطلب جب ہمیں یقین ہے ہی نہیں کہ یہ عمل پتہ نہیں مقرر مولا ہے یا مقرر مولا نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس 2 طرح کے احتمالات ہیں، اور ان 2 طرح کے احتمالات کے ہوتے ہوئے چونکہ یہاں پہ قصد مصلحت ذاتیہ موجود نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو امر ہونے کے اعتبار سے انجام نہیں دے سکتے، بلکہ یہاں پہ ہمیں 2 صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا امر کا یا نہیں کا۔ امر کا انتخاب کریں گے تو عبادت صحیح ہے، نہیں کا انتخاب کریں گے تو عبادت باطل ہے۔ کون کون سے 2 احتمالات؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اجتماع میں امر شامل نہ ہو، اس لیے کہ ممکن ہے یہاں پہ مقتدی تو ہو لیکن کوئی مانع آ گیا کہ جس کی وجہ سے مقتدی اپنی تاثیر بیان نہیں کر پا رہا ہے،
ایک احتمال تو ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے کہ اجتماع میں ملاک اصلاً موجود نہ، یعنی اصلاً جو مقتضی ہے وہ مقتضی یہاں پہ کیا ہے مشکوک ہے، یعنی یا تو مقتضی ہے معنی موجود ہے یا اصلاً مقتضی مشکوک ہو جائے۔ جو مقتضی مشکوک ہے فرماتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس صورت میں فرماتے ہیں ہم امر کو فعلی قرار نہیں دے سکتے، نہ قصد امتثال کے ساتھ اور نہ ہی قصد مصلحت ذاتیہ کے ساتھ۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی ہماری مقام اول کے حوالے سے۔ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہماری جو بحث ہے وہ دو مقامات میں ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ مکلف کا جو اضطرار ہے اس سے پہلے اس کا اختیار ہو، ایک یہ ہے کہ اضطرار سے پہلے اس کا اختیار موجود نہ، یعنی وہاں پہ عوامل خارجی آ جائیں۔ عوامل خارجی کی صورت کو ہم نے بیان کر دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مکلف کیا کرے، اپنے سوء اختیار کی وجہ سے اپنی حالت اختیاری کو حالت اضطراری میں بدل دے، یعنی خود غصبی مکان پر جائے اور وہاں پر کیا ہو جائے، پھر مجبور ہو جائے نماز ادا کرنے پر، اس کو اضطرار حاصل ہو جائے۔ مطلب پاس یہاں پہ جو حالت اختیاری سے حالت اضطراری تبدیل ہوئی ہے، یہاں پر ایک امر اور ایک نہیں موجود ہوگی۔ اصولی حضرات اس طرح کی بات کو، یہ دوسرے جو مقام والی بات ہے، اس کو التوسط فی المغصوب کا نام دیتا ہے، کہ مغصوب میں واسطہ قرار پانا، یعنی مغصوب میں تھا نہیں بلکہ اس نے خود اپنے عمل کی وجہ سے کیا کر دیا ہے، مغصوب میں واسطہ قرار پا رہا ہے۔ اس مقام میں ہماری بات جو ہے وہ دو طرح سے ہوگی۔ ایک ہے تصرفات خروجیہ، آیا واجب ہے یا حرام، یعنی مثال کے طور پہ گھر کے اندر کھڑا ہے، اب اس نے گھر سے کیا کرنا ہے، باہر نکلنا ہے۔ فرماتے ہیں باہر نکلنے کے لیے اسے تصرف کرنا پڑے گا اسی مقام کے اوپر۔ آیا یہ جو تصرف ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے یہ اس کے اوپر واجب ہے تاکہ باہر نکل کے نماز ادا کرے، یا اس طرح کا تصرف کرنا اس کے لیے حرام شمار ہوگا؟ پہلی بات اس بارے میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حالت خروج میں جو اس نے نماز پڑھی، آیا نماز صحیح ہوگی یا نماز باطل ہوگی، اس کے حوالے سے ہم گفتگو بیان کریں گے۔ تنبیہ ہون، عبارت پہ غور کیجیے گا۔ مما یلحق بهذا الباب ویتفرع علیہ ما اضطر الى ارتکاب فعل محرم لا بسوء اختیار، مطلب اسی باب سے ملحق ہوتا ہے کون سے والے، جو ہم نے پہلا مقام بیان کیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب اسی پر متفرع ہوتا ہے، اسی سے ملحق ہوتا ہے کون سا والا، اگر کوئی شخص کسی فعل حرام کو انجام دینے پر مجبور، البتہ خود اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں بلکہ عوامل خارجی کی وجہ سے، ثم اضطر الى الاتيان بالعبادۃ علی وجہ یکون ذلک فعل محرم مصداقا لتلک العبادہ، پھر مجبور ہو جائے کہ عبادت کو انجام دے اس طرح کہ یہ جو فعل حرام ہے یہ اس عبادت کا مصداق بن رہا ہو، بمعنی انہ اضطر الى الاتيان بالعبادۃ مجتمعۃ مع فعل الحرام الذی قد اضطر الیہ، فرماتے اس معنی میں کہ یہ شخص اس بات پر مجبور ہو کہ اس نے عبادت کو انجام دینا ہے، البتہ بطور مجتمع کے ایک طرف سے عبادت کو انجام دینا ہے اور اسی کے ساتھ اس نے فعل حرام کو بھی انجام دینا ہے، البتہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اس کو انجام دینے پر مجبور ہو جائے۔ مثال کیا ہے، المحبوس فی مکان مغصوب، کہ ایک شخص قید ہو کسی غصبی مکان میں، فیضیق علیہ وقت الصلاۃ، نماز کا وقت تنگ ہو، ولا یسع الاتیان بها خارج المکان المغصوب، اور فرماتے ہیں اور اس بات کی وسعت نہ رکھتا ہو کہ اس غصبی مکان سے باہر نکل کیا کرے، نماز کو ادا کرے، مجبور ہے غصبی مکان میں رہے اور اسی میں نماز ادا کرے۔ فحل فی هذا الفرد یجب علیہ الاتیان بالعبادۃ وتقع صحیحہ، مطلب آیا اس کے اوپر ضروری ہے کہ یہ عبادت کو انجام دے اور عبادت بھی صحیح واقع ہو، او لا، یا اس کی بات جو ہے باطل شمار ہو۔ نقول، مصنف فرماتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، لا ينبغي الشک فی ان عبادتہ علی هذا التقریر تقع صحیحہ، فرماتے ہیں اس کی جو عبادت ہے وہ اس صورت میں صحیح شمار ہوگی، کیوں، لأنہ مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلیۃ للنہی، فرماتے ہیں جب یہ شخص حرام کو انجام دینے پر مجبور ہے، اپنی وجہ سے انجام نہیں دے رہا بلکہ مجبور ہے، عامل خارجی نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ اس نے ہر حال میں حرام کو انجام دینا ہی ہے، جب اس نے حرام کو انجام دینا ہے فرماتے ہیں گویا کہ یہاں پہ اصلاً اس نہیں کی فعلیت ہی باقی نہیں رہے گی، کیوں، اس لیے کہ نہیں تب فعلی ہوگا نا جب وہاں پہ اس پہ قدرت بھی رکھتا ہو، یہ تو بیچارہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے فعل حرام کو ترک کر دے، مطلب اشتراط القدرت فی التکلیف، چونکہ تکلیف میں قدرت شرط ہے، فالامر لا مزاحم لفعلیت، اب یہاں پہ چونکہ نہیں کی فعلیت موجود نہیں ہے لہذا امر یہاں پہ کیا ہوگا، فعلیت اس کی باقی ہوگی، بلا مزاحم، کوئی بھی اس کا مد مقابل موجود نہیں ہوگا، جب مد مقابل نہیں ہے فیجب علیہ اداء الصلاۃ، اس کے اوپر نماز کو ادا کرنا واجب ہے، ولا بد ان تقع حینئذ صحیح، جب فقط اور فقط امر یا نہیں نام کی چیز موجود نہیں ہے اس کی عبادت بھی پھر صحیح شمار ہوگی۔ البتہ فرماتے ہیں نعم یستثنی من ذالک، مطلب ایک صورت ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس صورت میں اس کی بات جو ہے باطل شمار ہو، کون سی والی، ما لو کان دلیل الامر و دلیل النہی متعارضین بانفسہما من اول الامر، فرماتے ہیں کہ جب دلیل امر اور دلیل نہی ابتدائی سے کیا ہو، آپس میں متعارضین ہو، دونوں کا آپس میں تعارض ہو، وقد رجحنا جانب النہی باحد مرجحات باب تعارض، اور ہم نے امر و نہی میں سے جو نہیں والی طرف ہے اس کو ہم نے
مرجحات خبریہ میں سے کسی ایک مرجح سے کیا کر دی، اس کو ترجیح دے دی۔ انشاءاللہ مرجحات آگے آ جائیں گے، اصول الفقہ حصہ ہے 4 میں، واپس کی تفصیل آ جائے گی کہ ان مرجحات میں سے کسی ایک کے مطابق عمل کرتے ہم نے نہیں کی جانب کو امر کے اوپر ترجیح دے دی، مقدم کر دیا۔ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا وَجْهَ لِوُقُوعِ الْعِبَادَةِ صحیح فرماتے ہیں جب ہم نے نہیں کی جانب کو ترجیح دے دی، پیچھے ہم نے کیا کہا تھا، نہیں کی فعلیت باقی نہیں ہے، نہیں کی فعلیت جب نہیں ہے تو وہاں پہ امر ہی امر ہے تو امتثال ہو جائے گا، عبادت صحیح ہوگی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تعارض ہو جائے اور تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں، نہیں کو مقدم کریں، مطلب اس صورت میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ اس کی عبادت کو ہم صحیح قرار دیں، بلکہ اس کی عبادت باطل ہوگی۔ وجہ لأن العبادة لا تقع صحیحة الا اذا قصد بها الامتثال الامر الفعلی بها، فرماتے ہیں عبادت اس صورت میں صحیح ہوتی ہے جب اس میں قصد امتثال کیا جائے، ان کان اگر ہم اس قول کا حالت مشہور کے قول کے، او قصد بها الرجحان ذاتی قربتا اللہ تعالی، یا ہم اپنے نظریے کی بات کریں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ فقط رجحان ذاتی اور مطلوبیت ذاتی کا ہونا ہی کافی ہے کہ جس سے اس کو قربت خدا حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں عبادت میں 2 صورتیں ہیں، قول مشہور کے مطابق ہے، ہمارے مطابق ہے، قول مشہور کہتے ہیں قصد امتثال، ہم کہتے ہیں قصد محبوبیت۔ فرماتے ہیں دونوں میں سے جس کے مطابق بھی ہو جائے اس صورت میں عبادت صحیح ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں دونوں صورتیں ہی اصلاً یہاں پہ موجود ہیں، جب دونوں موجود نہیں ہیں اس کی عبادت بھی باطل ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ مطلب والمفروض انہ ہونا لا امر فعلی، فرماتے ہیں یہاں پہ اصلاً امر فعلی نہیں ہے۔ وجہ لعدم شمول دلیلہ بما ہوا حجت لمورد الاجتماع، اس لیے کہ امر کی جو دلیل ہے وہ مورد اجتماع میں حجت قرار نہیں پا رہی۔ وہ کہتی ہے کہ امر اس وقت حجت ہوگا جب اس کے مقابلے میں کوئی نہیں موجود نہ ہو، نہیں اس وقت حجت ہوگی جب اس کے مقابلے میں امر موجود نہ ہوگا۔ اگر ایک مقام کے اوپر امر و نہیں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب امر کی دلیل اس اجتماع والے مورد کو شامل نہیں ہے۔ لأن المفروض تقدیم و جانب، فرماتے ہیں فرض ہم نے اسی بات کو کیا ہے کہ جہاں پہ نہیں والی طرف کو مقدم کیا جائے گا، یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ فرماتے ہیں جب نہیں کی جانب کو مقدم کیا جائے گا تو گویا کہ نہیں موجود ہوگی، یہاں پہ امر موجود نہیں ہوگا، جب امر موجود نہیں ہے تو اس کی عبادت فاسد ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ وکیلا، فرماتے ہیں کہ ایک قول جو میں نے ابتدا میں بیان کیا اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ بعض افراد کیا کہتے ہیں، ان النہی اذا زالت فعلیتہ من جہت الاضطرار لم یبقى مانع من التمسک بعموم الامر، کے اگر اضطرار کی وجہ سے نہیں کی فعلیت ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہاں پہ پھر کوئی معنی باقی نہیں رہتا کہ ہم امر کے عموم سے تمسک کریں۔ کیوں؟ جب نہیں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف امر ہے، جب امر ہے فرماتے ہیں امر کے اوپر ہی عمل کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذِهِ غَفْلَةٌ ظَاہِرَةٌ، مطلب میرے نزدیک یہ والا جو قول ہے یہ غفلت کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب امر کے اوپر عمل کریں گے ہر حال میں اس کی بات جو ہے وہ صحیح شمار ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح میں نے 2 صورتیں بیان کی کہ اگر تو پہلی والی صورت ہوگی تو اس کی عبادت صحیح شمار ہوگی کہ جہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کی فعلیت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کی جانب کو ترجیح دیں گے تعارض کے باب میں اس میں فرماتے ہیں اس کی عبادت فاسد ہوگی، لہٰذا ان کا یہ قول درست نہیں ہے۔ فَإِنَّ دَلِيلَ الْأَمْرِ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ لَا يَكُونُ شَامِلَ مورد اجتماع، ابھی میں نے اس بات کو بیان کیا کہ جو امر کی دلیل ہے وہ اجتماع والے مورد میں حجت نہیں ہے۔ وجہ لمکان التعارض بین دلیلین و تقدیم دلیل نہیں، اس لیے کہ دونوں دلیلوں کے درمیان تعارض واقع ہو چکا ہے اور تعارض کے سبب نے کیا کر دیا ہے، نہیں کی دلیل کو مقدم کر دیا ہے۔ جب نہیں کی دلیل مقدم ہوگی فَإِذَا اضْطَرَّ الْمُكَلَّفُ إِلَىٰ فِعْلِ الْمَنْهِي عَنْهُ، جب مکلف مجبور ہو کہ منہی عنہ کو انجام دے، لا يلزم منه أن يعود دلیل الامر حجة فی مورد الاجتماع مرة ثانیہ، فرماتے اب دوبارہ نئے سرے سے اجتماع کے مورد میں امر کی دلیل حجت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم نے کہہ دیا اذا تعارض تساقط، امر بھی ساقط ہو گیا اور نہیں بھی ساقط ہوگی، اب ہم نے تعارض کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، ہم نے امر کی فعلیت کو اٹھا لیا، اس کو امر کر دیا، مطلب اب جب کہ ہم نے نہیں کی حجت کو معتبر قرار دے دیا، اب دوبارہ سے جس کی حجت ساقط ہو چکی ہے دوبارہ سے نئے سے فرماتے اس کی حجت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وَإِنَّمَا يَتَصَوَّرُ أَن يَعُودَ الْأَمْرَ فِعْلِيًّا، مطلب امر اس صورت میں اس کا فعلی ہونا واپس آ سکتا ہے اور جو دوبارہ دوسری دفعہ فعلی ہو سکتا ہے کب، اذا کان تقدیم النہی من باب تزاحم، جب یہ نہیں جو ہم مقدم کریں تزاحم کے باب سے ہو، تعارض کے باب سے نہ ہو۔ تزاحم کے باب میں تو ایسا چانس موجود ہے، لیکن تعارض کے باب میں جب اس کی حجیت ہی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ تزاحم میں تو حجیت ختم نہیں ہوتی اس لیے وہاں پہ امکان موجود ہے، جب تعارض میں حجیت ہی ختم ہو جائے گی مطلب اس صورت میں پھر امر بھی فعلی نہیں ہوگا۔ لیکن جو تزاحم کا باب ہے فَإِذَا زَالَ التَّزَاحُمُ عَادَ الْأَمْرُ فِعْلِيًّا، تزاحم کے باب میں جب تزاحم دور ہو جائے گا
امر اپنی فعلیت پر دوبارہ واپس لوٹ آئے گا۔ یہ تو بات ہوگی قصد امتثال کی۔ فَأَمَّا رجحان ذاتی، لیکن اگر ہم مصنف اپنے قول کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ رجحان ذاتی کا ہونا کافی ہے، فَإِنَّهُ بَعْدَ فَرْضِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَتَقْدِيمِ جَانِبِ النَّهْيِ لَا يَكُونُ الرُّجْحَانُ مُحْرِزًا فِي مورد الاجتماع۔ فرماتے ہیں جس طرح کہ دلیل امر مورد اجتماع کو شامل نہیں ہے، اسی طرح فرماتے ہیں جو رجحان والی صورت ہے مورد اجتماع میں وہ بھی محرز نہیں ہوگی۔ کب؟ جب ہم تعارض کو بھی فرض کر لیں اور ہم نہیں والی طرف کو بھی مقدم کریں، جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی وہی صورت اٹھا کر جہاں پر بھی لے آئے اور ہم کہیں کہ یہاں پہ رجحان ذاتی تو کم سے کم موجود ہوگا، مصنف فرماتے ہیں نا، رجحان ذاتی بھی یہاں پہ یقینی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات ہم تقریباً 3-4 دفعہ بار بار بیان کر چکے ہیں، یہاں پر بھی بیان کریں گے۔ لِأَنَّ عَدَمَ شُمُولِ دلیل امر بما هو حجت لمورد الاجتماع، اس لیے کہ جو امر کی دلیل ہے وہ مورد اجتماع میں حجت شمار نہیں ہوگی، حجت وہاں پہ ساقط ہو جائے گی۔ جب حجت ساقط ہو جائے گی مطلب وہاں پہ ہم اس کی حجت کے قائل بھی نہیں ہوں گے۔ کہ یحتمل فیہ وجہ، اس میں 2 طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ وجود المانع مع بقاء الملاک، ایک احتمال یہ والا کہ ممکن ہے ملاک تو باقی ہو لیکن اس کا کوئی مانع ہو، یعنی مقتضی تو ہے لیکن مانع موجود ہے جو کہ اس کی تاثیر میں مانع ہے، ایک یہ احتمال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ انتفاع المقتضی وہو الملاک، کے اصلاً وہاں پہ مقتضی ہی موجود نہ ہو، مقتضی کیا؟ وہی ملاک ہے جو کہ امر کا پایا جاتا ہے۔ بات ہے جب یہ 2 طرح کے احتمالات ہمارے پاس آ گئے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا يحرز وجود الملاک، فرماتے ہیں یہاں پہ جو مقتضی کا وجود اصل محرز نہیں ہوگا حتی یصح قصدہ متقربا بہ الی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے کیا کریں؟ تقرب الہی کا قصد کر لیں، ایسا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ الثانی، فرماتے ہیں مقام ثانی، ہم نے کہا تھا ہماری بات 2 طرح کے مقامات میں ہوگی، دوسرا مقام بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ ان یکون الاضطرار بسوء الاختیار، مت اضطرار جو ہے مکلف کے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں، اضطرار سے پہلے اضطرار نہ بلکہ اضطرار سے پہلے مکلف کا اپنا اختیار ہو۔ کمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا، جان بوجھ کر ایسے مکان میں داخل ہو جو کہ غصبی ہو، فبادر الی الخروج تخلصا من استمرار الغصب، فرماتے ہیں کہ اب استمرار غصب سے جان چھڑانے کے لیے، جان خلاصی کرنے کے لیے یہ کیا کرے؟ باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ بِالْمَنْزِلِ فِي الْخُرُوجِ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ تَصَرُّفٌ غَصْبِيٌّ أَيْضًا، فرماتے ہیں یہ جو اس نے خروج کے اعتبار سے تصرف کیا ہے، ظاہر اب یہ اس مکان میں جو داخل ہوا ہے اس نے وہاں سے باہر بھی نکلنا ہے، جب اس نے باہر نکلنا ہے تو گویا کہ اسی مکان کے اندر اس کو تصرف بھی کرنا پڑے گا، تو گویا کہ وَهُوَ مُضْطَرٌ إِلَىٰ ارْتِكَابِهِ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ اسْتِمْرَارِ فِعْلِ الْحَرَامِ، فرماتے ہیں یہ مجبور ہے کہ وہ کیا کرے؟ خود اس غصبی زمین کا ارتکاب کرے تاکہ اس فعل حرام کے استمرار سے خود کو کیا کر لے؟ جان خلاصی کر لے، اس سے جان چھڑا لے۔ وَكَانَ اضْطِرَارُهُ إِلَيْهِ بِمَحْضِ اِخْتِيَارِهِ، فرماتے ہیں یہ والا جو اضطرار ہے یہ عامل خارجی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے آیا ہے۔ کیوں؟ اِذْ دَخَلَ الْمَنْزِلَ غاصباً بِاخْتِيَارِهِ، یہ غصبی مکان میں داخل اپنے اختیار کی وجہ سے، لہٰذا اب جب کہ یہ تصرف کرنے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کا یہ تصرف بھی کیا شمار ہوگا؟ غصبی شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں وَتَعْرِفُ، فرماتے ہیں وَتُعْرَفُ هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي لِسَانِ مُتَأَخِّرِينَ بِمَسْأَلَةِ التَّوَسُّطِ فِي الْمَقْصُورِ، فرماتے ہیں متأخرین کی زبان میں اس مسئلے کو تفسط فی المقصوب کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ والکلام یقع فیہا من ناحیتین، اس کے بارے میں ہماری گفتگو 2 مقامات میں ہوگی۔ الاول فی حرمت ھذا التصرف الخروجی او وجوبہ، کہ یہ والا تصرف خروجی آیا اس کے لیے حرام ہے یا واجب ہے، پہلے اس کو بیان کریں گے۔ الثانی، دوسرا مقام اس بارے میں کہ فی صحۃ الصلاۃ المأتی بہا حال الخروج، خروج کی حالت میں جو اس نے نماز پڑھی ہے آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا پھر باطل ہوگی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ اگر مکلف حرام کو انجام دینے پر مضطر ہو پھر اسی کے ضمن عبادت انجام دے تو اس کی عبادت صحیح شمار ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ جب حالت اختیار میں نہیں کی فعلیت باقی نہیں ہے تو حالت اضطرار میں اس کی فعلیت کیسے باقی ہوگی؟ اگر حالت اضطراری میں دونوں کی دلیل کا عموم شمولی یا عموم استغراقی ہو تو امر یا نہیں میں سے کوئی ایک یہاں پر مقدم ہوگا۔ البتہ فرماتے ہیں امر کی فعلیت کو باقی رکھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تزاحم اور تعارض دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ تزاحم میں ایک دوسرے پر رجحان ہوتا ہے جبکہ تعارض میں تساقط ہے، جب تساقط ہو جائے مطلب دوبارہ نئے سرے سے اس کی فعلیت لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ یہ ہوگا پہلا مقام۔ دوسرا مقام اس بارے میں کہ مکلف کے اختیار سے حاصل ہونے والے اضطرار کے بارے میں ہے، یعنی خود اس نے اپنی وجہ سے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مضطر کر لیا۔ اس میں 2 طرح سے بات ہوگی، ایک خروج کے وجوب یا حرمت کے بارے میں اور دوسرا اس کی نماز کی صحت یا بطلان کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔